مہمان کو ہمارے، مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ، حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگا، خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا، خوددار وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا، پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ، حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگا، دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر، گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر، اے میرے شاہزادے جلدی قدم بڑھاؤ، حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگا، تم سے بھی پہلے مرنے جائے گا اس کا بیٹا، جی بھر کے دیکھ لے وہ اپنے پسر کا چہرہ، کم وقت رہ گیا ہے جا کر اسے بتاؤ، حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگا، جس دم سنی علی کی بیٹی نے یہ صدائیں، آنسو بہا کے اس کو دینے لگی دعائیں، بچوں سے پھر یہ بولی حر کو گلے لگاؤ، حر آ رہا ہے اکبر سینے سے لگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرفا للذاکرین، یا من شکرہ فوزا للشاکرین، یا من حمدہ عز للحامدین، یا من طاعتہ نجات للمطیعین، یا من آیاتہ برہانا للناظرین، یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین، یا من رحمتہ قریب من المحسنین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الملقب بطہ و یاسین، الرسول الامجد والنبی المسدد وابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔
السلام علیکم یا صاحب عصر الزمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا، عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرے کی آج دوسری تقریر جو آپ کے سامنے جس موضوع پر بیان کی جا رہی ہے وہ امام حسین کی وہ صدائے استغاثہ ہے جس کو عام زبان میں حل من ناصر ینصرنا کہہ کر بیان کیا جاتا ہے۔ امام نے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے اس صدائے استغاثہ کو بلند کیا اور امت رسول کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا کوئی دفاع کرنے والا ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ کیا کوئی خدا سے ڈرنے والا ہے جو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرے؟ کیا کوئی فریاد کو پہنچنے والا ہے جو ہماری فریاد کو پہنچ کر اللہ سے امیدوار ہو؟ کیا کوئی مدد کرنے والا ہے جو ہماری مدد کر کے اللہ کی عطا کا امیدوار ہو؟ امام کے یہ کلمات جو ایک ایک لفظ ہماری فکر کو جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، رشد اور حق شناسی پیدا کرنے کے لیے بہت معاون اور مددگار ہے، بہت اہم ہے۔ پہلا جملہ، کیا کوئی ہے جو دفاع کرنے والا ہو؟ دفاع یعنی پروٹیکٹ کرنے والا۔ کس چیز کی پروٹیکشن کا سوال میرے اور آپ کے مولا کر رہے تھے؟ کہ اپنی جان کی حفاظت مقصود تھی؟ کیا وہ جو ظلم و بربریت ان پر کیا جا رہا تھا، ظلم و تشدد ان پر کیا جا رہا تھا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دفاع کے طالب تھے؟ نہیں، جو امام حسین کا ہدف تھا، جو قیام کا مقصد تھا، اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے وہ امت کو دعوت دے رہے تھے کہ کسی بھی قوم کا مقدر اس حد تک نہیں بدل سکتا جب تک وہ قوم خود اسٹینڈ نہ لے، وہ خود اس کے لیے قیام نہ کرے، اس کے لیے جد و جہد نہ کرے، اس کے لیے سعی نہ کرے۔ یہ امام حسین اس بات کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ میں تو حق کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، میرا پورا خانوادہ میرے ساتھ ہے، میرے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے بحیثیت صاحب ایمان کے، بحیثیت امت رسول کے، بحیثیت حق شناس کے، میں اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہوں۔ مگر ایک فرد واحد کی ڈیوٹی، ذمہ داری اس کے اپنے وجود تک کے لیے ہوتی ہے۔ ہر انڈیویجول کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ امام نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ صرف ایک فرد کی اچھائی کے حوالے سے قیام کرنے کے ذریعے سے ریولوشن نہیں آتا ہے، جب تک کہ قوم اکٹھا ہو کر اس ریولوشن کو، اس انقلاب کو کامیاب بنانے میں مددگار نہ ہو، کیونکہ یہ طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قائم کیا ہوا ہے، جو کہ ہم نے اس آیت کو اپنے گفتگو کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 14، جو فارمولہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو طریقہ کار
اللہ بیان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، او بلیورز، وہ صاحبان ایمان، ان سے ایڈریس ہے کہ جو کلمہ توحید کے پڑھنے والے اور ماننے والے ہیں اللہ کی توحید کو، جو دین محمدی کے فالوورز ہیں، ان کی شریعت، ان کی سیرت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ امت تو یہ دعویٰ کرتی ہے، عمل کرے نہ کرے، مگر امت تو یہ دعوت کرتی ہے نا کہ ہم سیرت رسول کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کا اتباع کرتے ہیں، ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کے فالوورز ہیں، یہ دعویٰ کرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان صاحبان ایمان کو ایڈریس کرا ہے، کونو انصار اللہ، کہ او بلیورز، اے ایمان والوں، خدا کے انصار اور مددگار بنو، خدا کے انصار اور مددگار بنو، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا نظام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک کہ مخلوق خدا اس مشن کا حصہ نہ بنے۔ لہٰذا یہ ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ اگر امام حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی اور دفاع کے لیے لوگوں کو پکارا ہے تو وہ کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا نعوذ باللہ وہ اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم سے حالت خوف میں تھے، ممکن نہیں ہے یہ بات، بلکہ اس لیے دعوت دے رہے تھے تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ میں نے سب کو اس حق کی راہ پر مدعو کیا تھا، مگر صرف حق شناس ہی نے میری صدا پر لبیک کہا اور باقی لوگوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ حق پر کون ہے، اور یہ ایڈمٹ کیا گیا، بار بار ایڈمٹ کیا۔ کل ہم نے گفتگو میں کہا تھا کہ جب یزید کا قاصد آیا اور اس نے یہ بات کہی، یزید کا پیغام پہنچایا کہ بیعت کریں ورنہ سر کو قلم کر دیا جائے، تو ولید بن عتبہ بھی جانتا تھا امام حسین کے مرتبے اور مقام کو، اور مروان بن حکم بھی جانتا تھا امام حسین کبھی بھی ظالم کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے، باطل کے آگے کبھی بھی جھکیں گے نہیں، اور یہ بات یزید بھی جانتا تھا، جبھی تو حکم دیا تھا کہ اگر نہ مانے تو سر تن سے جدا کر دو۔ تو سب جانتے تھے کہ امام حسین کتنے حق شناس ہیں، اللہ کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے حسین کوئی بھی کسی بھی حد تک پہنچ سکتے ہیں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ حسین وہ ہے کہ جس کا ایمان اس منزل پر ہے جو کہتا ہے رضن بقضائہ و تسلیما لامری۔ کل کی گفتگو میں ہم نے امام حسین کی اس دعا کو آپ کے ساتھ میں شیئر کیا تھا کہ جہاں وہ بارگاہ رب العزت سے دعا گو ہو کے فریاد کر رہے ہیں، اے بار الہا تجھے معلوم ہے اس سخت کے کیا حالات ہیں اور کیا سچویشن ہے، تو بخوبی واقف ہے، بس تو میری مدد فرما کہ میں وہی کروں جو تیرے منشا ہو، تیری رضا ہو، تیرے نبی کا منشا ہو، تیرے نبی کی رضا ہو۔ تو امام حسین نے جو قیام فرمایا اس میں تمام امت کو دعوت دیے، دعوت حق دی ہے، یہ حل من الناس ینصرونا، یہ دعوت حق ہے، یقین جانیے۔
ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسین جیسا امام ہمیں عطا کیا جو ہمارے لیے اتنا کنسرن ہے، جو ہمارے لیے وہ احساس رکھتا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ حق کی راہ پر اپنی زندگی کو بسر کریں، باطل کی راہ کا انتخاب کر کے اپنے آپ کو نیست و نابود نہ کریں۔ یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ وہ حجت خدا ہیں کہ جو اپنے دشمن کے بھی انجام بخیر کی فکر کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مولا کائنات کا ابن ملجم کے حوالے سے کیا کنسرن تھا، کتنا زیادہ اس کو اویئر کیا تھا۔ جب وہ مولا علی کی بیعت کے لیے آیا تو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ تم اپنے وعدے کو نبھا نہیں پاؤ گے۔ آج تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو، اکیلا نہیں تھا، 10 افراد کو لے کر آیا تھا ساتھ میں، اور بہت ہی یقین کے ساتھ اس نے امام کی خلافت کو قبول کیا تھا اور کہا تھا مولا میں آپ کی خلافت پر، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا تھا تم قائم نہیں رہو گے۔ اس وقت اس کو یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ اس نے کہا ممکن نہیں ہے مولا، میں سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ مولا نے پھر فرمایا تم اپنے وعدے کو وفا نہیں کرو گے۔ تو کیا جواب دیا ابن ملجم نے؟ مولا اگر ایسی بات ہے ابھی تلوار اپنی مولا کے ہاتھ میں دی، ابھی میرا سر قلم کر دے کہ وہ وقت نہ آئے میری زندگی میں۔ تو مولا خلیفہ ہیں کس دین کے؟ جو عدل و عدالت پہ مبنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں دین حق میں سزا جرم کرنے کے بعد ملتی ہے، جرم سے پہلے نہیں ملتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کیا کیا ابن ملجم نے؟ ابھی 4 سال پہلے اور کچھ دن پہلے مولا علی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ان 4 سالوں میں کیا ہوا کہ وہی مولا علی کا قاتل بنا ہے۔ پڑھیے ابن ملجم کو، دیکھیے کیا سبب تھا، وعدہ خلافی کی وجہ کیا تھی؟ شہوت پرستی، جس کی وجہ سے اس نے وہ کام کیا کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسا فاسق و فاجر نہیں پیدا ہوا جیسا قاتل علی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے صدائے استغاثہ دی۔ میں بار بار آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہی ہوں کہ ہم یقین رکھتے ہیں مولا کی اس صدا کی بازگشت کو ہم آج بھی درک کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا امتحان یہ ہے، ہماری آزمائش یہ ہے کہ آیا ہمارے اندر صلاحیت ہے اس آواز پر لبیک کہنے کی، اور جو امام نے فرمایا کہ کون ہے جو میرا دفاع کرے، حرم رسول کا دفاع کرے، کون ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ ہمارا ایمان، ہمارا کردار، ہمارے افکار اس مقام پر ہیں کہ ہم امام کی آواز پر لبیک کہہ کر، یعنی کہ ان سے وعدہ کر کے اس وعدے کی وفا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟
یہ ایک کویسچن ہے جو میں اپنی ذات سے بھی کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کر رہی ہوں. سب اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ کو کھنگالیں کہ یہ کوئی ایسا فقرہ نہیں ہے جو ہم پہلی بار سن رہے ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور اس صدا پر بہت گریہ کرتے ہیں. تصور میں مولا حسین کی مظلومی آ جاتی ہے، مگر کیا ہم اس لیول پر ہیں؟ امام کی دفاع کے قابل ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب امام نے یہ صدائے استغاثہ بلند کی تو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ امام کی اس صدائے استغاثہ پر ایک شخص کہ جو کہ وہاں پر موجود تھا اور غالباً عبداللہ ابن متی جس کا نام ہے، اور اس نے امام سے عرض کی. جب امام نے کہا کہ میرے دفاع کے لیے تیار ہو تو اس نے کہا امام میں آپ کی پیاس اور تشنگی کا اسباب جو ہے وہ مہیا کر سکتا ہوں، یعنی کہ آپ کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے آپ کے لیے پانی کا انتظام کر سکتا ہوں. تو مولا نے خاک کربلا پر ہاتھ رکھا اور آپ کے ہاتھ کے نیچے زمین سے پانی کا فوارہ نکلا. مولا نے فرمایا میرے اختیار میں ہے، اپنی تشنگی کو بجھانے کا اختیار میرے پاس ہے، مگر مجھے پانی نہیں چاہیے، تمہاری نصرت چاہیے، تمہارا دفاع چاہیے. تو اس نے کہا مولا میری بیٹیاں ہیں جن کو میں کوفہ میں چھوڑ کر آیا ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. خدا نہ کرے کہ ہمارا ایمان اس منزل پر ہو کہ جہاں ہمارے لیے امام کی نصرت سے مقدم ہمارا اپنا وجود، ہماری اپنا نفس، ہماری اپنی اولاد، ہمارا اپنا مال امام سے زیادہ مقدم. ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کر جانا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جو مرتبہ اور مقام اگر کوئی اس کو درک کر لے تو پھر ان کی عظمت سے، ان کے مرتبے سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے. ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ابی بن کعب، ابی بن کعب بیٹھے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ امام حسین داخل ہوئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سلام کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سلام دیا اور فرمایا کہ اے میرے فرزند، تم پر بھی سلام ہو، تم زینت ہو زمین و آسمان کی. ابی ابن کعب نے جب یہ سنا تو کہا یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے، آپ فخر انبیاء، آپ کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، آپ کے ہوتے ہوئے حسین زمین و آسمان کے لیے زینت. کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی، حسین زمین سے زیادہ اہل آسمان میں باعظمت اور بالا تر ہے. تمہیں حسین کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ حسین کی عظمت کنارے عرش خدا
لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو فضائل امام حسین بیان کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کنارے عرش خدا یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ حسین مصباح الہدا، حسین سفینۃ النجاہ، حسین امام الخیر، حسین امام برکت، حسین والعز و شرف، حسین والفخر، حسین والعلم، حسین والذخر. ذخیرہ. فرمایا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے حسین کا کیا مرتبہ اور مقام ہے عرش الہی پر. اللہ نے ان کو کیا عظمت عطا کی ہے. یہ فضائل جو امام حسین کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئے. کون سی زبان؟ جس سے قرآن کی آیتیں مثل پھول کے، مثل جنت کی خوشبو کے پوری کائنات کو معطر کرتی ہیں. وہ امام حسین کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کا چراغ ہے، سفینۃ النجاہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے. جس نے حسین کو جوائن کیا، جس نے حسین کی فکر سے اپنی فکر کو ملایا، جس نے حسین کے ہدف پر اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، وہ نجات یافتہ ہے. اس کے پاس خیر ہی خیر ہے، اس کے پاس ساری عز و شرف ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی تمام عظمتیں مخصوص ہیں ذات حسین کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ رہبر ہے کہ جس نے لوگوں کے اندر بدی اور نیکی کی تفریق پیدا کی، واضح کیا کہ نیکی کا راستہ کون سا ہے اور بدی کا راستہ کون سا ہے، اہل شکر کون سے ہیں اور اہل کفران کون سے ہیں. وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دامن زندگی کو گناہوں سے بچا کر رکھا ہے، وہ حقیقی وہ حسینی ہیں کہ جو حسین کے فٹ اسٹیپ کو فالو کر کے اس دنیا میں محتاط زندگی بسر کر رہے ہیں، جو پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. حسینی بہت زیادہ صاحب فکر ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی غفلت کا شکار نہیں ہوتے ہیں، اتنے چوک و چوبند ہوتے ہیں کہ ایوری مومنٹ پہ اپنی ہر حرکت و سکنات میں خود تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں، اپنے ہر عمل پر خود نگاہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اطاعت خدا کے لیے یا نافرمانی خدا کا سبب بن رہا ہے. اور ایسی فکر رکھنے والے وہ افراد ہیں کہ جن کے اندر یہ معرفت ہوتی ہے کہ انہیں گناہ کے حوالے سے علم ہوتا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو زائل کر دیتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو کہ کلیدی کردار ادا کرتی ہیں گناہ کے حوالے سے. ہمیں معصومین کی حدیث ملتی ہے کہ 6 چیزیں اللہ کے مقابلے میں معصیت کا سبب بنتی ہیں،
اور جس کے اندر بھی یہ 6 خصوصیات ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ حق کی صدا اس کو آتی ہے، نہ حق سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، مثل اندھوں کے زندگی بسر کرتا ہے۔ اور معصوم نے فرمایا کہ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز حب دنیا، دنیا سے محبت، وہ دنیا کہ جو فار ایور نہیں ہے، چھٹ جانے والی ہے، کہ جیسے کہ مولا کائنات جنگ صفین میں گزر رہے ہیں ایک راہ سے، اور راستے میں قبرستان پڑتا ہے، اور اہل قبور سے آپ مخاطب ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے اصحاب کو متوجہ کرتے ہیں حقیقت کی طرف۔ اہل قبور سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس دنیا میں تمہارے پاس 3 چیزیں تھیں۔ وہ کیا؟ تمہارا مال جو تقسیم ہو گیا، تمہارا جائے قیام یعنی تمہارا گھر کہ جس کے اب کوئی اور مکیں ہے، تمہاری ہمسر کہ جو اب کسی اور کی ہمسر ہے یا اپنی زندگی میں مصروف ہے، تمہارے ہاتھ اس دنیا سے کچھ نہ آیا سوائے وہ کہ جو تم اپنے ساتھ لے جا سکے وہ تمہارا تقویٰ تھا، تمہاری پرہیزگاری تھی۔ اور جن کے اندر صفت پرہیزگاری ہو ان میں حب دنیا نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا 6 چیزیں ہیں، یعنی کہ 6 چابیاں جن کو میں کہہ دوں کہ جو گناہوں کے دروازوں کو کھولتی ہیں۔ پہلی چیز حب دنیا، دوسری چیز حب ریاست، تیسری چیز حب طعام، چوتھی چیز حب نوم یعنی نیند، پانچویں چیز حب راحت، اپنے ذات کے حوالے سے اپنے آرام، آسائش، راحت، اور چھٹی چیز حب نساء یعنی کہ شہوت۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں انسان کے اندر جو گناہوں کے دروازے کی چابی ہیں، اور جب یہ کھول جاتا ہے دروازہ تو پھر انسان گناہوں اور ضلالت کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوتی ہے۔ اور یقین جانیے جب امام حسین کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بھی باطل کے ساتھ کھڑا تھا ان میں یہ تمام خصوصیات موجود تھیں۔ حب دنیا کہ جس کے سبب یزید نے مال کے ذریعے سے لوگوں کے ضمیر خرید لیے، ایمان خرید لیا۔ حب ریاست، عمر سعد جو جانتا ہے کہ جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں کر رہا، خود ایڈمٹ کر رہا ہے، مگر کیا کروں، رے کی حکومت جو کہ اس کو نصیب تو نہ ہوئی۔ امام نے فرمایا کہ جس حکومت کے لیے تم یہ گناہ کر رہے ہو، عظیم گناہ، اس رے کے زمین کا گندم تک تم کو نصیب نہیں ہوگا۔ حب طعام آپ دیکھ لیجئے کہ جن کے اندر یہ تھا حرام خوری کی، جن کو عادت تھی، وہ امام حسین کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے۔ جو راحت کی، سکون کی زندگی چاہتے تھے وہ حسین کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے۔ بدی ایک طرف تھی اور پرہیزگاری اور نیکی ایک طرف تھی،
اور اس چیز کو امام حسین نے مینشن بھی کیا ہے اپنی وصیت میں۔ امام حسین کا وہ وصیت نامہ جو محمد حنفیہ کو امام حسین نے لکھ کر دیا کہ جب امام حسین کا یہ بھائی جو بہت شدید محبت کرتے تھے امام حسین سے، امام کے پاس آئے اور عرض کی کہ مولا آپ کیوں قیام فرما رہے ہیں، آپ کیوں یزید کے مقابلے پر جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ ہمیشہ ہم سنتے ہیں مگر کتنا ہم اس کو گوش گزار کرتے ہیں، کتنا وہ ہمارے اندر ہماری روح تک پہنچتا ہے اور ہم بھی اس ہدف کو اپنا ہدف بناتے ہیں۔ امام نے ہدف بتایا کہ میں کیوں یزید کی بیعت نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں فاجر اور فاسق کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں اس خانوادے کا پروردہ ہوں کہ جہاں ملائکہ کا نزول ہے، جہاں ہدایت کی کتاب نازل ہوئی ہے۔ میں معدن رسالہ ہوں، ممکن نہیں ہے کہ میں فاجر اور فاسق کی ماتحتی کروں، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو حق تعالیٰ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں۔ یعنی کہ کس طریقے سے امام حسین اپنا وصیت نامہ تحریر فرما رہے ہیں، اور جنت و جہنم حق ہے، اور یقیناً بلا شبہ قیامت آنے والی ہے۔ یہ سارے پوائنٹس ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے، اور یقیناً اللہ صاحبان قبر کو اٹھائے گا۔ میں جو مدینہ سے باہر جا رہا ہوں تو میں نہ حکومت کے لیے خواہاں ہوں، نہ ظلم و فساد کا خواہش مند ہوں، نہ ظلم و فساد کا خواہش مند ہوں۔ کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ ریزن بتایا، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، اور میں یہ چاہتا ہوں عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دوں۔ سو جو شخص میرے قول برحق کو قبول کر لے تو اللہ اس سے حق کو قبول فرمائے گا، اور جو شخص اسے رد کرے تو میں صبر کروں گا۔ امام نے فرمایا میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں صبر کروں گا، مگر حجت تمام کروں گا، کیونکہ نمائندہ خدا ہوں، حجت خدا ہوں۔ یہ میرا فریضہ ہے کہ میں جو ہوں وہ حق کے لیے کھڑا ہوں۔ تو یہ وصیت امام کر کے گئے۔ یہ وصیت ہم کو ایوری ڈے پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہدف حسین کو اچیو کرنے میں ہم ان کے ناصر اور مددگار ہو سکیں، اور امام کی آواز پر لبیک کہنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکیں، جس طریقے سے مدینہ میں امام حسین کے خانوادے نے امام کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ سب کو امام نے بتا دیا تھا کہ یہ جو ہجرت ہے اس میں ابتلا ہے، اس میں کرب ہے، اس میں تشدد ہے، اس میں بربریت ہے، اس میں ظلم کی انتہا ہے، مگر اس کے باوجود امام کے خانوادے کا ہر فرد خواہش مند ہے کہ اس مشن میں، اس ہجرت میں امام کے ساتھ ہو۔ اور پھر روایتیں بتاتی ہیں یہ مختصر سا قافلہ مدینہ سے روانگی کے لیے تیار ہوا ہے۔ جو منظر کشی کھینچی گئی ہے تواریخ میں،
جو اس روانگی کے محفوظ کیا گیا ہے تو وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ امام حسین نے اس مختصر سے کارواں کے انتظامات مختلف افراد کے ذمے کیے تھے، جیسے کہ حضرت عباس کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ سواریوں کا انتظام کریں اور کھانے اور پانی کا انتظام ہو، کیونکہ ہمارے ساتھ شیر خوار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اور حضرت علی اکبر کو کچھ ذمہ داریاں دیں، مگر تاریخ میں ملتا ہے سید سجاد جو اس کارواں کے لیے اپنے ذمے جس چیز کو انہوں نے منتخب کیا وہ عصمت و طہارت کی محملوں کے پردوں کا اہتمام، کہ محملیں ایسی ہوں کہ میری پھوپھیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو زحمت نہ ہو۔ اس طریقے سے ان کی راحت، ان کے آرام کا خیال رکھا گیا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک ایک خانوادے کا فرد خانہ حسین سے نکلتا تھا، اماریوں میں سوار ہوتا تھا، جس میں ام فروہ ہیں، ام رباب ہیں، ام لیلہ ہیں، زینب و ام کلثوم ہیں، فاطمہ کبریٰ ہیں، اور باقی رسول کی امام حسین کی ازواج ہیں، کنیزیں ہیں۔ اس طریقے سے یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب بیویاں اماریوں میں بیٹھنے کے لیے ارادے سے سروں پہ چادریں ڈالتے ہوئے گھر سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو کچھ یہ تھا منظر کہ ام رباب کی آغوش میں علی اصغر تھے۔ جیسے ہی ام رباب نے قدم آگے بڑھایا، جناب صغریٰ آگے بڑھی اور کہا اماں تھوڑی سی دیر کے لیے میرے بھائی علی اصغر کو میری آغوش میں دے دے۔ بی بی صغریٰ نے 6 ماہ کے علی اصغر کو، جو ابھی چند دن کے ہیں، 6 ماہ کے تو کربلا میں ہوئے تھے، چند دن کے ہیں، اپنی آغوش میں لیا، اپنے سینے سے لگایا۔ اب ام رباب چاہ رہی ہیں کہ علی اصغر کو اپنی گود میں واپس لیں، مگر اس نونہال نے بہن کی آغوش سے آنے سے انکار کر دیا۔ جب امام حسین کو یہ پتہ چلا تو امام حسین آگے بڑھے اور حضرت علی اصغر کے کان میں کچھ گفتگو فرمائی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے مولا نے کہا ہوگا حل منا سید سرونا، اے بیٹا کیا تم میرا دفاع نہیں کرو گے؟ بے اختیار حضرت علی اصغر نے اپنے آپ کو بہن کی آغوش سے جدا کیا اور مظلوم کربلا کی آغوش میں آ گئے۔ میرا دل کہتا ہے جب امام حسین نے حضرت علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا ہوگا تو ان کے ذہن میں وہ منظر آخر پھر گیا ہوگا جب اسی علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر اشقیاء کے سامنے سوال آب کیا ہوگا کہ ایک قطرہ آب میرے بچے کو پلا دو، مگر جواب سوال میں حرملہ کے تیرے سے شعبہ سے ننھے علی اصغر کے گلے کو چھید دیا اور خون کا فوارہ جاری ہوا۔ علی لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کرب و بلا میں پھیلا تھا ہر سمت شور و شر، تیروں پہ گر رہے تھے رہوار سے
حسین یا 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 حسین سارا لہو بدل کا تو مقتل میں بہ گیا اماں میرا جنازہ بھی تیروں میں رہ گیا آنکھوں سے اشک دل سے ٹپکتا ہے اب لہو اماں میری نظر میں اندھیرا ہے چار سو تن پر لباس بھی نہیں چھوڑیں گے یہ عدو اماں میرا جنازہ بھی تیروں میں رہ گیا سارا لہو بدل کا تو مقتل میں بہ گیا اماں میرا جنازہ بھی تیروں میں رہ گیا اتنے لگے ہیں تیر بدن تار تار ہے زخموں میں جلتی ریت سے دل بے قرار ہے مونس فقط حسین کا پروردگار ہے اماں میرا جنازہ بھی تیروں میں رہ گیا سارا لہو بدل کا تو مقتل میں بہ گیا اماں میرا جنازہ بھی تیروں میں رہ گیا آنکھوں کا نور لے گیا لیلا کا نور عین بے نور رن میں ہو گیا اماں تیرا حسین مرنے کے بعد بھی نہ ملے گا سکون و چین اماں میرا جنازہ بھی تیروں میں رہ گیا سارا لہو بدل کا تو مقتل میں بہ گیا اماں میرا جنازہ بھی تیروں میں رہ گیا عباس بھی چلا گیا مقتل میں چھوڑ کر دریا پہ سو رہا ہے کمر میری توڑ کر اماں بتا دو بھائی کو دریا پہ دوڑ کر اماں میرا جنازہ بھی تیروں میں رہ گیا سارا لہو بدل کا تو مقتل میں بہ گیا اماں میرا جنازہ بھی تیروں میں رہ گیا تیرے ستم سے سویا ہے مقتل میں شیر خوار اصغر کی قبر کھود کے روئی ہے ذوالفقار دل کو رباب کے نہ ملے گا کبھی قرار اماں میرا جنازہ بھی تیروں میں رہ گیا سارا لہو بدل کا تو مقتل میں بہ گیا اماں میرا جنازہ بھی تیروں میں رہ گیا اماں ستم گروں سے بچا لو حسین کو
لئی سے بڑھ کے چھڑا لو حسین کو، گودی میں پھر سے اپنی سلا لو حسین کو، اماں میرا جنازہ بھی تیروں پہ رہ گیا، سارا لہو بدل کا تو مقتل میں بہ گیا، اماں میرا جنازہ بھی تیروں پہ رہ گیا، اماں تمہارے لال پہ ہے وقت یہ کڑا، ہے شمر اپنے ہاتھوں میں خنجر لیے کھڑا، زینب کی بیرداری کا احساس ہے بڑا، اماں میرا جنازہ بھی تیروں پہ رہ گیا، سارا لہو بدل کا تو مقتل میں بہ گیا، اماں میرا جنازہ بھی تیروں پہ رہ گیا، سبحان کٹ گیا شہ مظلوم کا گلا، روتی رہی جنازہ